السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ جواد نے امریکہ سے شیئر کی ہے۔ جواد کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ امریکہ کا ایک ایسا روڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے سارے ہی روڈ اس قسم کے ہیں کہ سائڈوں پر مطلب کہ وہ جگہیں بنی ہوئی ہیں، سنسان جگہیں ہیں، بہت زیادہ جنگل ہے اس سائڈ پر، لیکن یہ ایک پرسرار روڈ ہے جس کا نیم میں آن ایئر نہیں کر سکتا، کچھ پرائیویسی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روڈ سے جب بھی گزرا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس روڈ کے متعلق جانتے ہیں، اور جو بھی امریکہ سے میری سٹوری سن رہے ہوں گے آپ کے لسنر، وہ اس چیز کے متعلق آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ایک وہ روڈ ہے جہاں پر جب بھی کوئی رات کے ٹائم چلتا ہے، تو رات کے ٹائم جب وہ جا رہا ہوتا ہے گاڑی پر بائی روڈ، ساتھ ایک مخلوق ہے عورت کی طرح، وہ باقاعدہ ساتھ بھاگتی ہے۔ بعض دفعہ وہ کئی لوگوں کے راستے میں آئی ہے، اور کئی لوگوں کو اس نے اپنا آپ دکھایا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ، جو کہ بعض دفعہ مدد مانگتی ہے اور لوگوں کو بلا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور ادھر جا کر ان کو زخمی کر دیتی ہے۔ آج تک مارنے کے واقعات سامنے نہیں آئے۔ کچھ لوگ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر غائب بھی ہو گئے ہیں اور وہ نظر نہیں آئے دوبارہ، وہ لوگ کہاں گئے کہاں نہیں گئے۔ اسی طرح کی بہت سی کہانیاں میں نے بھی سنی ہوئی تھی، لیکن وہ روڈ ایسا ہے کہ اس کو یوز کیے بنا انسان آگے نہیں جا سکتا۔ سبھی اس روڈ سے گزرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دن کے ٹائم ہی ادھر سے گزرتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میں جا رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، میری مسز اور جو میرے بچے تھے ان کو میں نے ان کے یعنی خالہ کے گھر ڈراپ کرنا تھا۔ ان کو ڈراپ کرنے کے بعد میں رات کو رکا نہیں تھا، کیونکہ مجھے ارلی مارننگ اپنی جاب پر جانا ہوتا ہے۔ میں ان کو چھوڑ کر رات 10 ساڑھے 10 بجے وہاں سے نکل پڑا، اور 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی میرے گھر تک۔ میں دوبارہ اپنے گھر کے لیے آ رہا تھا، میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور میں وہاں سے نکلا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس روڈ پہ جب بھی گزرا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے۔ وہاں پر گاڑی یا تو بہت اوور سپیڈ ہو جاتی ہے یا اس کی سپیڈ بہت کم ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ سارے واقعات سنے تھے، لیکن آج تک میری زندگی میں اس سے متعلق کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب میں اس روڈ پر پہنچا تو اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے رائٹ سائڈ پر ایک عورت اور ایک بچہ بھاگتا ہوا نمودار ہوا، اور وہ کچھ اس طرح تھے کہ جیسے ان کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو۔ وہ عورت مجھ سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ آدھے سیکنڈ کے لیے میں بالکل بلینک ہو چکا تھا کہ ایک عورت اور ایک بچہ جو کہ اتنی رات کو اس سنسان روڈ پر کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، میں سب کچھ بھول چکا تھا، اور میرے ذہن میں یہی چیز تھی کہ میں ان کی ہیلپ کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر میں نے اپنی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ میں نے جیسی گاڑی کو روکا تو وہ عورت اور وہ بچہ میرے سامنے جنگل والی سائڈ پر بھاگنا شروع ہو گئے، اور یہ فیل کروا رہے تھے کہ جیسے وہ کسی مصیبت میں پھنسے ہو، کوئی ان کو ڈرا رہا ہو، کچھ ایسا۔ ان کو دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ آگے بھاگتے جا رہے تھے، اور ان کی جو لینگویج تھی وہ انگلش میں بات کر رہے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچا لو۔ میں ان کی آواز کو سن کر بھاگتا جا رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں بہت زیادہ بہادر ہوں، میں ایسی چیزوں سے بالکل نہیں ڈرتا، اور میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اور اللہ کا نام لینے والے ایسی مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ لیکن پھر بھی جواد یہ کہتے ہیں کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں ان کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا تو اچانک سے وہ بچہ اور وہ عورت میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے بالکل 8 سے 10 سال کے بچے کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے، نارمل ہائٹ بالکل، ایک مخلوق کھڑی ہے جو کہ بندر نہیں ہے۔ اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ ان دونوں کی ہائٹ سیم تھی، لیکن ایک میل تھا اور ایک فیمیل۔ وہ واضح نظر آ رہے تھے، اور وہاں پر کھڑے ان کی آنکھوں سے اس طرح سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی کہ جیسے وہ آنکھیں کسی لائٹ ہو ان کی آنکھوں میں، وہ لائٹ چبھ رہی تھی میری آنکھوں میں۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے میری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب میں روڈ پہ جانے کے بجائے جنگل میں آگے کی طرف بھاگتا تو میں بالکل وہاں پر گم ہو جاتا، مجھے باہر کا راستہ نظر نہ آتا۔
میں نے اللہ کا نام لیا اور چکر لگا کر میں دوبارہ روڈ کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ وہ مخلوق جواد کہتے ہیں کہ اس قدر تیز تھی اور وہ اس طرح کود رہے تھے جیسے ایک وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک جانور ہوتا ہے کینگرو، وہ بھاگتا ہے، اچھلتا ہے، وہ اس طرح اچھل کر میرے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قدر خوفناک منظر تھا جو کہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں پھر بھی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر یہ کہا کہ میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور اب اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، وہ اگر مجھے بچا سکتا ہے تو وہ مجھے بچا لے گا، اگر میری قسمت میں بچنا لکھا ہے میرے مالک نے تو میں بچ جاؤں گا۔ جواد کہتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے میں کس طرح سے روڈ کی اس سائڈ پر پہنچا، میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے گاڑی کو لاک کیا، وہ مخلوق روڈ تک میرے پیچھے آئی۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں نے گاڑی کو کس طرف لے کے جانا ہے، میں لے کر جاتا جا رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ آج یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ بھاگتے بھاگتے گاڑی کو تیز بھگاتے میں پتہ نہیں کس روڈ پر چلا گیا۔ صبح ہو گئی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، میں گاڑی میں ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آئی تو صبح ہو چکی تھی۔ میرے موبائل پر اتنی کالز تھی، میری مسز کی، میرے باس کی، سب کی، میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا اور اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ اپنے گھر جا کر میں لیٹ گیا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پورا ایک دن سویا رہا، میں بے ہوش تھا یا سویا ہوا تھا یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ کیا غنودگی تھی جو کہ میرے اوپر طاری ہو چکی تھی خوف کی۔ اسی رات جب میں سویا، دن میں سوری، تو مجھے خواب آیا کہ وہ جو مخلوق ہے وہاں پر کسی عورت کا مرڈر ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے کا بھی مرڈر ہوا ہے، اور اسی کی وہ کہتے ہیں کہ شکل میں وہاں پر آفتیں گھومتی پھرتی ہیں جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ میں نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اس روڈ سے نہیں گزروں گا، چاہے مجھے جتنا بھی مطلب کہ زیادہ راستہ ہو میں چلا جاؤں گا، میں اس شارٹ کٹ والے روڈ سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ بے شک یہ مین روڈ ہے اور یہ شارٹ کٹ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، لیکن میں اس روڈ پر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک سٹوری تھی جواد کی جو انہوں نے امریکہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ جواد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ خرم نے شیئر کیا ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اکثر باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، میں یورپ کنٹریز میں بھی جاتا ہوں، میری زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، میں اپنے پاکستان کے ہر اس شہر میں پھرا ہوں جہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ، خرم نے یہ بتایا کہ میں جو پاکستان کے جن شہروں میں پھرا ہوں وہاں بھی بہت سے واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، چاہے کوئی ان چیزوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن میں جنات پر بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان کی جو بھی حرکات و سکنات میرے ساتھ پیش آئی ہیں میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ میرے دوستوں کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، میرا بہت بڑا فرینڈ سرکل ہے جس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں۔ آج ایک اور دلچسپ اور ایک خوفناک واقعہ، ایک حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دن رات لیٹ نائٹ واپس آیا اور میری مسز بھی سو رہی تھی، میرے بچے بھی سو رہے تھے۔ میرا یہ دل چاہا کہ میں کافی پیوں رات کو، میں کافی تھکا ہوا تھا، میں نے اپنے لیے کافی بنائی۔ کافی بنانے کے بعد میں لان میں جا کر بیٹھ گیا اور کافی پیتے ہوئے میں اپنا موبائل یوز کر رہا تھا، تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی میرے لان میں میرے علاوہ بھی موجود ہے۔ اس کے گھنگرو پہن کر چلنے کی آوازیں مجھے بالکل محسوس ہو رہی تھیں۔ میری مسز نے آج تک پائل کا یا گھنگرو کا استعمال نہیں کیا۔ وہ آواز روڈ سے بھی نہیں آ رہی تھی، وہ آواز میرے گھر کے لان کی ساتھ بالکل ایک لمبی سی گیرلی جاتی ہے جو کہ فل میرے گھر تک ہے، ادھر سے وہ آوازیں چلنے کی مجھے آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور دیکھنے کی کوشش کی، تو جب اٹھ کر گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرخ ساڑی میں ایک عورت جس کا پلو بہت سرخ تھا، ساڑی کا لمبا تھا اور وہ چلتی ہوئی میرے گھر کی دوسری سائڈ پر جا رہی تھی، یعنی میرے گھر کی بالکل بیک سائڈ پر۔ اس عورت کو جیسے میں نے دیکھا تو میں نے آواز دی اور یہ کہا کہ تم کون ہو؟ جیسے ہی وہ عورت میری طرف پلٹی تو اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس قدر خوفناک تھا کہ جس کو دیکھتے ہی مجھے ہارٹ اٹیک آنے کو تھا۔ میں اس چہرے کو دیکھ کر بھاگا اور بھاگتے ہوئے اپنے ٹی وی لانچ سے اندر گیا اور دروازے کو لاک لگا لیا۔
وہ عورت میرے پیچھے نہیں آئی، لیکن وہ عورت ہمارے گھر میں، خرم کہتے ہیں میرے گھر کے اندر ہی رہتی ہے، اور میرے گھر کی بیک سائڈ کی جو گیرلی ہے، میرے اکثر دوست اس کو کہتے ہیں کہ وہ پرسرار ہے۔ میرے اکثر دوستوں کو وہاں پر ایسی مخلوق نظر آئی ہے، کبھی کسی بندر کے روپ میں، کبھی کسی عورت کے روپ میں، اور کبھی کسی اور روپ میں۔ میں ان پہ یقین نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں جنات پہ یقین ضرور کرتا تھا، لیکن آج تک میں نے اپنے گھر میں ایسے بظاہر مخلوق کو نہیں دیکھا تھا۔ کبھی چھت پر بیٹھے ہوئے رات کو لیٹ نائٹ مجھے کچھ چیزیں نظر آتی تھیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اس مخلوق کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا، میرے دوست بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ شاید کوئی مخلوق جو کہ آسمان کھلا ہوتا ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی سامنے آ جائے، یا کوئی آسمان سے اس طرح مغرب کے بعد نیچے آ جائے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کا آدھی رات کو میرے گھر میں یوں نظر آنا وہ اس چیز کی نشاندہی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی جنات کا بسیرا ہے۔ اس خوفناک عورت کو جو کہ پیچھے سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے ہی پلٹی اس کا چہرہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی خرم کی جو انہوں نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی، بہت شکریہ۔ اور خرم کہتے ہیں کہ ان دنوں میں باہر کے ملک گیا ہوں اور آپ کے ساتھ باہر سے میں نے اپنی یہ سٹوری شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ خرم آپ کا ہمیں یاد کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے نوشابہ نے۔ نوشابہ کہتی ہیں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کی رہنے والی ہوں اور ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم سردیوں کا موسم تھا، ہم سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یعنی بہن بھائی، میرے امی ابو۔ تو یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے گیٹ کو کسی نے نوک کیا ہے، یعنی باہر کوئی آیا ہے آدھی رات کے ٹائم۔ اگر کوئی میرا کزن بھی آئے اور اتنی رات کو ان کو کوئی کام پڑ جائے تو وہ ہمیں کال ضرور کرتے ہیں۔ آج کل جدید دور ہے، لوگ کال آنے سے پہلے کال کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے کسی کزن نے بھی، کسی ریلیٹیو نے بھی ہمیں کال نہیں کی، تو ابو نے کہا دیکھتے ہیں باہر سے کون ہے۔ بھائی نے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے چوکی دار ہو اور چلا گیا ہو، ہم لوگوں نے لیٹ دروازہ کھولا ہے۔ ابھی 10 سے 15 منٹ گزرے تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، اور اب کی بار دستک بہت زوردار طریقے سے ہوئی، یعنی ڈرا دینے والی دستک، جیسے کوئی بڑے غصے میں ہو، کوئی بڑی جلدی میں ہو۔ ابو نے اب جا کر خود دروازہ کھولا تو وہ دیکھتے ہیں کہ گلی کے کارنر پر ایک شخص جا رہا ہے بڑی تیزی سے۔ تو میرے ابو نے اس کو آواز دی اور کہا کہ آپ نے ہمارے گھر کا دروازہ نوک کیا ہے، اگر آپ ہیں تو آپ کو کیا کام ہے؟ وہ شخص ابو کی بات سنے بنا گیٹ یعنی روڈ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ ابو باہر نکلے، میرے بھائی بھی ان کے پیچھے چلے گئے، نوشابہ کہتی ہیں۔ ابو اور بھائی جب پیچھے ان کے گئے تو وہ شخص چلتا ہوا بالکل باہر روڈ کی طرف جہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں وہاں پر گیا اور جھاڑیوں کے اندر چلا گیا۔ میرے بھائی نے ابو سے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو، ہمیں جلدی سے اندر چلا جانا چاہیے کیونکہ ہم گھر کا دروازہ کھول آئے ہیں۔ ابو اور بھائی واپس پلٹے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، جب وہ گلی کے اندر آئے وہی شخص، وہ خوفناک شخص، وہ پرسرار شخص ہمارے گھر کے گیٹ کے اندر انٹر ہو رہا تھا۔ ابو اور بھائی نے ادھر ہی اس کو آواز دی اور کافی ڈانٹا اور کہا کہ کون ہو تم، اتنی رات کو ہمارے گھر کے اندر جا رہے ہو؟ بھائی نے ابو سے کہا کہ ابھی تو یہ شخص ادھر تھا اور ہم پلٹ کے اس سائڈ پر آئے ہیں، تو یہ شخص ہم لوگوں کے گھر کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب اور پرسرار واقعہ تھا۔ ابو اور بھائی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہی شخص چڑیوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ وہ کون شخص تھا؟ پرسرار شخص جس نے آدھی رات کو ہمیں تنگ کیا، وہ کیا پرسرار مخلوق تھی؟ نوشابہ کہتی ہیں آج تک یہ بات ہم لوگ سولو نہیں کر سکے، وہ شخص کون تھا؟ ہمیں آج تک اپنے گھر میں ڈر نہیں لگا، ہمیں کبھی بھی اپنے گھر میں خوف محسوس نہیں ہوا، نہ ہی کسی چیز کے ہونے کا احساس ہوا ہے۔ وہ کیا مخلوق تھی؟ وہ کہاں سے آئی، کہاں سے نہیں آئی اور کہاں چلی گئی؟ یہ آج تک ہم لوگ اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکے۔ یہ کہانی تھی نوشابہ کی جو انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے شیئر کی۔ بہت شکریہ نوشابہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ای میل پر سٹوریز شیئر کرنی نہیں آتی تو آپ لوگ فیس بک میسنجر پر مجھے سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے، والدین کی خدمت کریں اور طہارت کی حالت میں رہے،
اور کل 12 ربیع الاول ہے، سب کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ 12 ربیع الاول کی یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے، جس پہ ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت رحمت اور تحفے سے نوازا ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ پاک نے ان کو ہمیں ایک تحفہ بنا کر، ایک رحمت بنا کر بھیجا، اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، تو ہم اپنی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ اپنے اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔